پاکستان کی امن کوششیں، چین بھی ساتھ آ گیا، خطے میں امن کے لیے 5 نکاتی روڈ میپ۔ پاکستان اور چین کا فوری جنگ بندی اور کشیدگی روکنے کا مطالبہ، مذاکرات کے فوری آغاز اور سفارتی حل کی حمایت۔ ایران اور خلیجی ملکوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر زور، اہم انفراسٹرکچر اور نیوکلیئر تنصیبات پر حملے روکنے کی اپیل۔ آبنہ ہرمز میں جہاز رانی کے تحفظ اور بحالی پر زور، پاک چین وزرائے خارجہ ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ قطر کا جنگ بندی کے لیے پاکستانی کوششوں کی حمایت کا اعلان۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ ماجد الانصاری کا کہنا ہے کہ آبنہ ہرمز پر کسی ایک ملک کی اجارہ داری نہیں ہے۔ آبنہ ہرمز کے معاملے کو علاقائی سطح پر حل کیا جانا چاہیے۔ دعا گو ہیں پاکستان کی کوششیں خطے میں امن لائیں۔ امریکہ سے تیل خریدو یا آبنہ ہرمز خود کھلوا دو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی توپوں کا رخ یورپ کی طرف موڑ دیا۔ کہا آپ کو خود لڑنا سیکھنا ہوگا، امریکہ اب آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ فرانس نے ایران کے خلاف تعاون نہیں کیا۔ فرانس نے امریکی طیاروں کو فضائی حدود استعمال کرنے سے روکا۔ نیٹو کی یہ ادا بھولیں گے نہیں، مشکل کام ہو گیا، اب جائیں اور اپنا تیل خود لیں۔ جنگ کے آنے والے دن فیصلہ کن ہوں گے، امریکی فوج زمینی کارروائی کے لیے تیار ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کی میڈیا بریفنگ، کہا کہ امریکہ کے پاس بہت سے آپشن ہیں، ایران کے پاس کچھ نہیں ہے، ایرانی خطرے کو مستقل ختم کریں گے۔ تہران کے پاس ہتھیار ڈالنے کے لیے وقت ختم ہو رہا ہے۔ ایران اگر ڈیل نہیں کرتا تو مزید سخت حملے ہوں گے، معاہدہ نہ ہوا تو جنگ جاری رکھنے کو تیار ہے۔ امریکی جنرل ڈین کین کا ایرانی بحریہ کے 150 جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ، کہا ایران کی سپلائی لائن کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ 30 دن کی جنگ میں 11,000 اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی صنعتوں اور تحقیقاتی مراکز پر حملے جاری ہیں۔ ٹرمپ آبنہ ہرمز کھلوانے کے مشن سے دستبردار، امریکی صدر نے ایران کے خلاف جنگ جلد ختم کرنے کا عندیہ دے دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ٹرمپ آبنہ ہرمز کھلوائے بغیر جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہرمز کھولنے کا پیچیدہ آپریشن بعد میں ہوگا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خطے میں امریکی کمپنیوں پر حملے کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ایران پر حملے کے جواب میں 1 اپریل سے خطے میں امریکی کمپنیوں کو نشانہ بنائیں گے۔ حملے بدھ کی رات 8 بجے سے شروع ہوں گے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں تیزی آ گئی۔ اصفہان میں 2000 کلو گرام وزنی بنکر بسٹر بموں سے حملہ، امریکی حملے کا ہدف اصفہان میں اسلحہ ڈیپو تھا۔ شدید دھماکوں کی ویڈیو امریکی صدر نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے شیئر کر دی۔ حملے میں زیر زمین تنصیبات کو تباہ کرنے والے گولہ بارود کا استعمال بھی کیا گیا۔ محلات شہر پر بمباری کے دوران 11 ایرانی شہید۔ ہرمزگان میں کارگو کشتی پر حملے میں 8 افراد شہید ہو گئے۔ تہران، نجف آباد، مبارکہ، کاشان، شہرزہ پر بھی بمباری کی گئی۔ ایران کے اسرائیل اور امریکی اڈوں پر حملے جاری، اپنی 88ویں لہر کو لبنان میں حزب اللہ کے شہداء کے نام کر دیا۔ ایران نے عماد، خرم شہر اور قدر جیسے بھاری میزائل سسٹم سے اسرائیلی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ حملوں کا ہدف بری برات میں اسرائیلی داخلی محاذ کے کمانڈرز کا گڑھ، تل ابیب، بیر السبع، الجلیل، نقب، تل نوف ایئر بیس اور رات کے علاقے تھے۔ پاسداران انقلاب کے زفرہ، وکٹوریہ اور السالم اڈوں پر امریکی فوجی ٹھکانوں پر بھی حملے۔ سعودی عرب کا 7 میزائلوں سمیت 8 بیلسٹک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ، ترکی نے بھی 1 میزائل حملہ ناکام بنا دیا۔ ایران نے اصفہان میں $3 کروڑ کا امریکی ڈرون مار گرایا۔ ڈرون کو منگل کی صبح روک کر تباہ کر دیا گیا۔ MQ-9 ریپڈ ڈرون نگرانی اور حملوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران نے اب تک 146 ڈرون گرائے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت کا گراف کریش کر گیا۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ نے ٹرمپ کو اپنے ہی ملک میں غیر مقبول بنا دیا۔ امریکی صدر کی عوامی حمایت پر یونیورسٹی آف میساچوسٹس نے سروے جاری کر دیا۔ 63% امریکیوں نے ٹرمپ کی پالیسیوں کو مسترد کر دیا۔ صرف 29% امریکی ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی رہ گئے۔
امریکہ اسرائیل جنگ سے دنیا کی معیشتوں کو بڑے مالیاتی نقصانات۔ یو اے کی دبئی اور ابوظہبی اسٹاک مارکیٹس میں اب تک $120 ارب ڈوب چکے ہیں۔ تیل اور گیس کی بڑھتی قیمتوں سے بھی مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے۔ دنیا بھر کے صارفین اور کاروباری اداروں کو $111 ارب کا نقصان۔ عالمی منڈی میں برنٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت میں 6% اضافہ، خام تیل کی فی بیرل قیمت $119 ہو گئی۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ سے خطے کو $194 ارب کے نقصان کا خدشہ۔ اقوام متحدہ نے معاشی تباہی کے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کہا خطے کی مجموعی معیشت میں 3.7 سے 6% تک کمی آ سکتی ہے۔ 36 لاکھ تک ملازمتیں خطرے میں ہیں۔ 40 لاکھ لوگ غربت کی دلدل کا شکار ہوں گے۔ ایل پی جی کی قیمت میں تاریخی دھماکہ۔ ایل پی جی 78 روپے کلو مہنگی ہو گئی۔ سرکاری قیمت 304 روپے سے تجاوز کر گئی۔ گیس بلیک میں 420 روپے فی کلو تک بکنے لگی۔ ناجائز منافع خوروں کی لوٹ مار پر انتظامیہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ غریب کے لیے چولہا جلانا خواب بن گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی روکنے کی ہدایت۔ وزیراعظم کے زیر صدارت پیٹرولیم سپلائی چین اور کفایت شعاری کے اقدامات کا جائزہ اجلاس۔ کم آمدنی والے طبقات کے لیے ریلیف اور امداد کے اقدامات پر غور۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ وزارتیں صوبوں کے ساتھ مشاورت کے بعد حتمی تجاویز پیش کریں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات۔ ملکی مجموعی معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع پر بھی گفتگو کی گئی۔ دونوں رہنماؤں کی پاکستانی سفارتی کوششوں پر بات چیت۔ بلاول بھٹو نے کفایت شعاری پالیسی پر اہم تجاویز دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب حقان فیدان کو فون۔ اسحاق ڈار نے جنگ بندی کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور ترکیے نے دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں وزراء خارجہ کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ ایران جنگ سے فلائٹ آپریشن شدید متاثر ہے۔ مشرق وسطیٰ کے مختلف ایئرپورٹس کی 68 پروازیں منسوخ ہو گئی۔ لاہور ایئرپورٹ پر آپریشن میں دو طرفہ 8 پروازیں منسوخ کی گئی۔ پی آئی اے، ایئر بلو، ایئر عربیہ، کویت، ایران ایئر لائنز کی فلائٹس شامل ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرہ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کی۔ چیئرمین نادرہ کی بریفنگ۔ محسن نقوی نے نادرہ کی کارکردگی اور مؤثر عوامی خدمات کو سراہا۔ غیر قانونی طور پر پاکستانی شہریت حاصل کرنے والوں کی فوری شناخت یقینی بنا کر نیشنل ڈیٹا بیس سے نکالنے کی ہدایت۔ لاہور میں طوفانی بارش اور یالہ باری، شہر کے در و دیوار دھل گئے۔ لبرٹی سمیت دیگر علاقوں میں یالہ باری، جیل روڈ، مال روڈ، فیروزپور روڈ بھیگ گئے۔ جوہر ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن، گلشن دابی، قذافی اسٹیڈیم میں برسات ہوئی۔ بارش سے بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ لیسکو کے 420 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے۔ شہر کے بیشتر علاقے اندھیرے میں ڈوبے رہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارشوں کا سلسلہ 4 اپریل تک چلے گا۔ پی ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا۔ حالیہ بارشوں نے خیبر پختونخوا میں تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 18 افراد جاں بحق اور 72 زخمی ہو گئے۔ پی ڈی ایم اے نے رپورٹ جاری کر دی۔ جاں بحق افراد میں 14 بچے اور 3 خواتین بھی شامل۔ پی ڈی ایم اے نے خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع میں گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا۔ چترال اپر، چترال لوئر، دیر اپر، سوات اور کوہستان اپر میں انتظامیہ کو الرٹ جاری۔ اسلام آباد میں تاجر کو قتل کرنے والا ڈکیت گینگ پکڑا گیا۔ اسلام آباد پولیس نے 24 گھنٹے میں تمام ملزمان دھر لیے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں کہ ملزمان کئی سنگین وارداتوں میں ملوث ہیں۔ گینگ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ اسلام آباد پہلا اسمارٹ سٹی بنے گا۔ لاہور میں شہری رمضان کے قتل کا معمہ حل۔ بیوی اور اس کا آشنا مرکزی ملزم نکلے۔ 3 خواتین سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ایس پی انویسٹیگیشن شاہدرہ شاہد نواز وڑائچ کی پریس کانفرنس۔ بتایا ملزمان سے چوری کے 25 لاکھ بھی برآمد کر لیے۔
قانون بدل گیا، کچہریوں کے چکر ختم ہو گئے۔ پنجاب میں زمین کے جھگڑے اب برسوں نہیں مہینوں میں حل ہوں گے۔ زمین کے تنازعات کے لیے 150 دن کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی۔ اپیل کے لیے صرف 30 دن ملیں گے۔ حقوق کی منتقلی ڈیجیٹل ہوگی۔ دھوکہ دہی کا راستہ بند کر دیا گیا۔ ای رجسٹریشن سے لین دین شفاف ہوگا۔ مذہب کی جبری تبدیلی خلاف قانون قرار، مرتکب افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ 5 سال قید اور جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ اقلیتوں کی جبری شادی کو بھی جرم قرار دے دیا گیا۔ اقلیتوں کے تحفظ کا بل 2026 پنجاب اسمبلی میں جمع، تعلیمی نصاب کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ گلوکار علی ظفر ہتک عزت کا کیس جیت گئے۔ سیشن کورٹ کا میشا شفیع کو 50 لاکھ روپے ہرجانے کا حکم۔ علی ظفر نے 2018 میں میشا شفیع کے خلاف 1 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ کیا تھا۔ پنجاب، بلوچستان، گلگت بلتستان میں سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے آج سے کھلیں گے۔ تعلیمی اداروں میں ہفتے میں 5 دن فزیکل کلاسز ہوں گی۔ سندھ حکومت کا بھی آج سے فزیکل کلاسز کی بحالی کا اعلان۔ شرجیل میمن کہتے ہیں آن لائن کلاسز کی بجائے فزیکل کلاسز ہوں گی۔ صوبے میں ہفتے کے دن تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ پی ایس ایل بال ٹیمپرنگ تنازع کا ڈراپ سین ہے۔ میچ ریفری نے فخر زمان پر 2 میچز کی پابندی عائد کر دی۔ میچ ریفری روشن ماہنامہ نے دوبارہ سماعت مکمل کر کے فیصلہ سنا دیا۔ فخر زمان ملتان اور اسلام آباد کے خلاف میچ میں لاہور قلندرز کی نمائندگی نہیں کر سکیں گے۔ بلے باز نے کراچی کنگز کے خلاف میچ میں گیند سے چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ پاکستان سپر لیگ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کا میچ منسوخ، دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ مل گیا۔ لاہور میں موسلا دھار بارش کے باعث میچ کا ٹاس تک نہ پھینکا جا سکا۔ ایران امریکہ میں ورلڈ کپ کھیلے گا، فیفا صدر کا دعویٰ۔ جیانی نے کہا کہ ایرانی ٹیم امریکہ کھیلنے آئے گی۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی ٹیم کو اپنی حفاظت کی خاطر شرکت نہ کرنے کا کہا تھا۔ ٹرمپ کے بیان پر ایران نے بھی شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔